FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को कुल्ला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहाँ अथॉरिटीज के नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जर्रा बराबर भी वानक ना पड़ सकी। ना सिर्फ FBI बल्कि यूएस की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोड़ी के जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। तो पहले की तरह शुरू से स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। एल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घेरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गिर्द 15 फीट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल चार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती है। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट, यहाँ अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को एल्काट्राज का सराबरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई है। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 सालों की एज से ही ऑन एंड ऑफ जेल की शक्ल देखता रहा है। इसको भी अल्काट्राज में बैंक रॉबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लॉप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है, ये चारों लॉन्च ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। उनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुकी थी। अगले 2 सालों तक ये अपने अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में इंग्लैंड ब्रदर्स समेत फ्रैंक मॉरिस अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और इन्होंने सेल्स के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पे सिर्फ डमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और इन्होंने सॉफ्ट प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सचर से बना ये डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो चुके थे। इन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नाम व निशान ना मिल सका। सबको एक ही चीज सताए जा रही थी कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 प्रिजनर्स
بھاگے تو کیسے بھاگے۔ یاد رہے کہ ان بھاگنے والوں میں ایلن ویسٹ نہیں تھا، جس کا اصل میں یہ سارا پلین تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم بلوائی گئی اور FBI کو بھی رپورٹ کیا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ تینوں اپنے سیلز کی دیوار میں لگے چھوٹے وینٹ کو توڑ کر باہر نکلے ہیں۔ حیرانگی تو تب ہوئی جب دیوار کی پرلی سائڈ پر 3 نہیں بلکہ 4 سیلز کے وینٹ ڈیمیج تھے۔ جی ہاں، یہ چوتھا وینٹ ایلن ویسٹ کی سیل کا تھا، جو کسی وجہ سے اپنے وینٹ سے باہر نکلنے میں ناکام رہا تھا۔ ایلن ویسٹ کو اب اچھی طرح معلوم پڑ چکا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لہٰذا اس نے اسی بات میں اپنی بلائی مانی کہ انویسٹیگیٹرز کو سارا پلین بتا دینا چاہیے۔ یہی ایلن نے اعتراف کیا تھا کہ سارا پلین اصل میں اسی کا تھا۔ انہوں نے یہ ڈمی ہیڈز بنائے تھے اور اس میں لگے بال جیل کے اندر ہیئر کٹ کے دوران ہی چرائے تھے۔ چاروں سیلز کی بیک وال پہ ایک چھوٹا وینٹ تھا جس کی سائز 5 بائی 9.5 انچ تھی۔ ایلن کو ان سیلز کا لوپ ہول معلوم تھا کیونکہ وہ جیل کی مینٹیننس میں بھی کام کر چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی دیواریں صرف 6 انچ موٹی ہے اور وینٹ کی سوراخ کو آسانی سے بڑا کیا جا سکتا ہے۔ 6 مہینوں سے چاروں پریزنرز موقع ڈھونڈ کر اس وینٹ کے گرد سوراخ کرتے تھے۔ وہ کچن سے چرائے ہوئے چمچوں کی مدد سے یہ کام کرتے تھے، جبکہ آخر میں انہوں نے جیل کے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ایک ڈرل مشین بھی بنائی تھی۔ وہ اس کھدائی کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اس کے آگے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ یا پھر کوئی سامان رکھ دیتے تھے۔ یہ سارا کام خاص طور پر میوزیکل ہاورز کے دوران کیا جاتا تھا، جب جیل بلاک میں کافی شور شرابہ ہوتا ہے۔ وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکورٹی نہیں تھی۔ یہاں سے ایک ٹرین پائپ سیدھا بلاک کی چھت پر جاتا ہے، جہاں وہ اکثر مینٹیننس کے لیے کام کرتے تھے۔ الکٹراز میں پریزنرز کو بزی رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام کروایا جاتا تھا۔ یہ چاروں پریزنرز بھی مینٹیننس کرنے چھت پہ جایا کرتے تھے اور اس بہانے وہ اپنے بھاگنے کے پلین کے لیے ہر چھوٹی چیز کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ چھت سے وہ ایک پائپ کو یوز کر کے نیچے اترے اور پھر آئلینڈ کی 15 فیٹ بڑی فینس کو ٹاپ کر کے بھاگ نکلے۔ انہوں نے اپنی ساری تیاری پوری کر رکھی تھی۔ ربڑ رین کوٹس کو جوڑ کر اپنے لیے ایک انفلیٹیبل رافٹ بھی پہلے سے ہی بنا رکھی تھی۔ یہ رین کوٹس جیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی دیے جاتے تھے۔ وہ بہانے سے اکٹھے کرتے جاتے رہے۔ اس کے علاوہ رین کوٹ سے ہی انہوں نے اپنے لیے لائف جاکٹ کی طرح کوئی چیز بھی بنائی تھی جو کہ رافٹ کے کام نہ کرنے پر ان کو پانی میں ڈوبنے سے بچائے گی۔ پر FBI کے لیے اصل سوال ابھی تک یہی تھا کہ بھاگنے والے پریزنرز اب کہاں ہے۔ ان کے چوتھے ساتھی ایلن ویسٹ نے بتایا کہ پلین کے حساب سے ان کو سب سے پہلے الکٹراز کے نرد میں انجل آئلینڈ سے گزر کر مین لینڈ میں اترنا تھا، جہاں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہاں سے ان کو ایک گاڑی اور کچھ کپڑے چرانے تھے۔ الکٹراز کے گرد سارے مین لینڈز پر چھان بین کی گئی، لیکن کہیں سے بھی چوری یا روبری کی کوئی رپورٹ نہ ملی۔ امپوسیبل سیکیورٹی کو چکما دے کر بھاگنے والے پریزنرز کو سمندر نگل گیا، یا پھر ایلن ویسٹ کی کہانی بھی FBI کو چکما دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان تینوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ بلاک B کے چھت پہ موجود فٹ پرنٹ جہاں یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھی، وہ سیکرٹ ورک شاپ اور جس پائپ پر لٹک کر وہ نیچے اترے تھے اس پر پیروں کے نشان دیکھ کر یہ تو ویریفائی ہو گیا کہ ایلن ویسٹ کی کہانی جھوٹی نہیں ہے۔ اب FBI کے ساتھ ساتھ پوسٹ گارڈز، بیورو آف پریزن اور US مرشل سروس کو بھی اس کیس میں شامل کر کے سمندر میں پریزنرز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، پر ان کو کہیں بھی نہ پریزنرز ملے اور نہ ہی کوئی رافٹ یا پھر لائف جیکٹ۔ یہ پولیس کیس سے ہٹ کر اب ایک مسٹری کیس بننے جا رہا تھا۔ اگلے 4 دنوں میں فورس گارڈز کو تیرتا ہوا لکڑی سے بنا ایک پڈل ملا، جو کہ مانا جاتا ہے کہ اس رفٹ کا ہی پارٹ ہے۔ اس کے بعد رین کوٹ سے بنے 2 بیگز بھی ملے
جس میں پرزنرز کا پرسنل سامان جیسا کہ فیملی فوٹو اور لیٹرز وغیرہ موجود تھے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ تینوں پرزنرز زندہ مین لینڈ پر نہیں پہنچے، کیونکہ یہ آئٹمز ایسے ہیں جن کو کوئی بھی پرزنرز آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی ڈیڈ باڈی 2 دنوں کے بعد پانی کے سرفیس پہ فلوٹ کرنے لگتی ہے، لیکن اگلے کئی مہینوں تک انویسٹیگیشن ٹیم کو نہ کوئی باڈی ملی نہ کوئی باڈی پارٹ۔ ایک تیوری یہ بھی ہے کہ تینوں پرزنرز رافٹ سے نہیں تو سویم کر کے مین لینڈ پر پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ 1962 میں اسکیپ کے بعد FBI نے انگلینڈ بردرز کی فیملی پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے ایک بھتیجے ڈیوڈ ویڈنر نے FBI کو بتایا کہ جان اور کلیرنس کے بڑے بھائی نے موت کے وقت اپنی بہنوں کو بتایا کہ ان کے بھائی صحیح سلامت موجود ہے اور وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ کئی فیملی ممبرز نے FBI کو یہ بھی بتایا کہ فیملی میں چھوٹے بڑے دن پر 2 خواتین عجیب سے میک اپ میں دیکھی گئی ہے، جو شاید جان اور کلیرنس ہی بیس بدل کر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ دونوں خواتین کبھی نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اسکیپ کے 15 سالوں کے بعد انگلینڈ بردرز کے کزن نے برازیل میں دونوں بھائیوں کو ایک کلب میں دیکھا اور ان کی ایک فوٹو بھی کیپچر کر لی۔ ان کی فیملی کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ انگلینڈ بردرز ہی ہے، لیکن US مرشل سروس کے انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ اس فوٹو میں جو شخص دکھ رہے ہیں ان کی ایج انگلینڈ بردرز سے میچ نہیں ہوتی۔ یہ آخری بار تھا جب انگلینڈ بردرز کے زندہ ہونے کی کوئی خبر ملی تھی۔ اس کے بعد آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ اسکیپ کے اگلے ہی سال الکٹراز کو بند کر دیا گیا۔ 1979 میں ہمت ہار کر FBI نے بھی آفیشیلی اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب صرف US مرشل سروس ہے جہاں یہ کیس ابھی تک کھلا ہوا ہے، اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک یا تو پرزنرز پکڑے نہیں جاتے، ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی، یا پھر ان کی 99 ایج نہیں ہو جاتی۔ الکٹراز آئلینڈ کو آج ایک نیشنل پارک میں بدل دیا گیا ہے، جہاں ٹورسٹ بلاک B کی انہی صلاحوں کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں 60 سال پہلے انگلینڈ بردرز فرینک موریس اور ان کے ساتھی ایلن ویسٹ قائد ہوا کرتے تھے۔ امید ہے سنو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔